سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ یا رسول اللہ، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ اور یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھوڑائے کیوں؟ خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھوڑائے کیوں؟ اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا۔ حضرات محترم، ہماری زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو ہم جسم کہتے ہیں اور دوسری ہے روح۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ ہر شخص جسم کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ شخص لمبا ہے، یہ آدمی ناٹا ہے، یہ آدمی دبلا ہے، یہ آدمی پتلا ہے، یہ آدمی صحت مند ہے، یہ آدمی بیمار ہے۔ یعنی کسی آدمی کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہے، صفتیں بیان کی جاتی ہیں، جسم کو دیکھ کر بیان کی جاتی ہے، جسم کو دیکھ کر اس کے متعلق کہا جاتا ہے، مگر انسان کے اندر پوشیدہ رہنے والی روح کو کیسی ہے کسی کو نظر نہیں آتی۔ کوئی یہ نہیں بتا پاتا کہ صحت مند آدمی کے جسم میں جو روح ہے وہ صحت مند ہے یا نہیں، اس کے جسم میں جو روح پوشیدہ ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بیمار ہے، یہ کسی کو پتا نہیں چلتا، یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے اور جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے۔ جسم نظر آتا ہے مگر جسم کچھ نہیں، روح نظر نہیں آتی اور روح سب کچھ ہے۔ آپ نے ایک انسان کو دیکھا ہوگا جو چند آدمی کے کندھوں پر سوار ہو کر سفر کر رہا ہوتا ہے، یعنی اسے شہر خموشہ کی جانب لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ ان لے جانے والوں سے پوچھے، اے لے جانے والے، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اسے آپ کس طرف لے جا رہے ہو؟ اس کے جسم کے اعضاء تو سلامت ہے، ان کے ہاتھ سلامت ہے، ان کے پاؤں سلامت ہے، ان کے جسم کے دیگر اعضاء تو سلامت ہے، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو لے جانے والا کہے گا ان کے اعضاء تو سلامت ہے مگر ان کے جسم میں جو قیمتی چیز روح تھی وہ اس کے جسم سے جدا ہو گئی ہے، اس کے جسم میں جو قیمتی شے روح تھی وہ ان کے جسم سے الگ ہو گئی ہے۔ جب تک جسم کے اندر روح باقی تھی، جسم اس قابل تھا کہ معاشرے میں رکھا جائے، جسم اس قابل تھا اسے اپنے پاس رکھا جائے، مگر جو ہی جسم سے روح الگ ہوئی ہے اب جسم اس قابل نہیں ہے اسے ہم اپنے پاس رکھے، جسم اس قابل نہیں ہے اسے معاشرہ میں رکھا جائے۔ اگرچہ اس کے ہاتھ سلامت ہے، اگرچہ اس کے پاؤں سلامت ہے، اگرچہ اس کی آنکھیں سلامت ہے، یہ تمام اعضاء سلامت ہے ظاہری طور پر، مگر اس کے جسم سے اس کی روح الگ ہو گئی ہے، اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اس لیے اب یہ جسم ہمارے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اسی لیے اسے قبرستان لے جا رہے ہیں، اسی لیے اسے شہر خموشہ لے جا رہے ہیں، اسی لیے اسے دفن کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا حضرات محترم کہ جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اگر ہے تو روح کی ہے، کیونکہ جب تک روح جسم میں باقی تھا چاہے جتنی بھی معذوری تھی، جتنے عیب تھے، جتنی پریشانیاں تھی، وہ جسم معاشرے میں رہنے کے قابل تھا، مگر جو ہی جسم سے روح الگ ہوئی ہے اب جسم اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاشرے میں رکھا جائے، اب جسم اس لائق نہیں ہے کہ اسے اپنے پاس رکھا جائے، اسی لیے اسے اس قبرستان لے جا رہے ہیں، اسے منو مٹی کے نیچے دفن کرنے لے جا رہے ہیں کہ اس جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھا کہ اگر انسان کے جسم میں اگر روح ہے تو جسم کی قیمت ہے، جسم اس قابل ہے کہ معاشرے میں رکھا جائے،
جسم اس لائق ہے کہ اسے اپنے پاس رکھا جائے، اگر روح نہیں ہے تو جسم اس قابل نہیں ہے کہ اسے اپنے پاس رکھا جائے، اسے شہر خموشہ میں دفن کر دیا جائے، اس قابل۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو دین دیا ہے، جو مذہب دیا ہے، وہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو عقیدہ کہتے ہیں اور ایک کو عمل کہتے ہیں۔ عمل نظر آتا ہے، عمل دکھائی دیتا ہے، فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے دکھائی دیتا ہے، نظر آ رہا ہے، فلاں روزے رکھ رہا ہے نظر آ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے نظر آ رہا ہے، حج کر رہا ہے نظر آ رہا ہے، اور صدقات و خیرات کر رہا ہے نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، جس طرح جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی، مگر قیمتی چیز روح ہے، اسی طرح نمازیں نظر آ رہا ہے، نمازیں دکھائی دے رہی ہے، روزے دکھائی دے رہے ہیں، زکوٰۃ دکھائی دے رہی ہے، حج دکھائی دے رہا ہے، مگر اگر عقیدہ سلامت نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں حضرات محترم بیکار ہے، یہ تمام چیزیں بے جان ہیں، کیونکہ عقیدہ اگر درست نہیں ہے، عقیدہ اگر سلامت نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں بے جان ہیں، یہ تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ عقیدہ یہ بنیاد ہے، عقیدہ یہ اہم ہے، اور اعمال اس کی فرع ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، اعمال اس کی فرع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ بھی دو چیزوں پر، ایک عقیدہ، ایک ہے اعمال۔ اگر عقیدہ سلامت رہا تو پھر اس کے فوائد ملیں گے، اگر عقیدے میں اگر خرابی آ گئی، اگر عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ عقیدہ کہتے، نظر دکھائی نہیں دیتا بظاہر کہ اس کے دل میں اللہ کے متعلق کیا خیال ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کے متعلق کیا خیال ہے، اس کے دل میں قیامت کے متعلق کیا خیال ہے، ان کے دل میں فرشتوں کے متعلق کیا خیال ہے، ان کے دل میں آخرت کے باب میں ان کے متعلق ان کا کیا خیال ہے، ان کے ذہن میں کیا تصورات ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، مگر حقیقت میں یہی چیزیں اصل ہیں، یہی چیزیں بنیاد ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو، اگر ان میں فساد آ جائے، ان میں گڑبڑی آ جائے، ان میں کمی آ جائے، تو اعمال چاہے جتنا بھی ہو، نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، یہ تمام چیزیں بے جان ہیں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ اہم عقیدہ ہے اور اعمال اس کی فرع ہے۔ اہم جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو تمام اعمال بیکار ہے، بے جان ہے، وہ ہمارے منہ پر مارنے کے قابل ہے۔ برادر اسلام، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے کہ عقیدے کے فساد کے بعد انسان مومن نہیں رہ جاتا، انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد، یعنی تم نے ایمان قبول کیا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مگر اب تم نے ایسی حرکت سادی، تم سے ایسی حرکت سادی ہو گئی ہے، تمہارا ایمان باقی نہ رہا، تم کافر و مرتد ہو چکے ہو۔ یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے سفر پر جا رہے تھے، آپ کے آگے کچھ منافق تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ شخص، یعنی حضور کے بارے میں، اس شخص کو یہ امید ہے کہ یہ شام کے محلات اور قلعے فتح کر لے گا۔ کیا کہا؟ نبی کے بارے میں کہا کہ اس شخص کو، اس کو یہ امید ہے، اپنے سے پیچھے، یعنی حضور اس وقت پیچھے تھے، وہ منافق آپ سے آگے آگے جا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اس شخص کو یہ امید ہے کہ یہ شام کے محلات اور ان کے قلعے فتح کر لیں گے، حالانکہ یہ بہت بعید ہے، یعنی ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے ہاتھوں سے دور ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے مطلع فرمایا، آگاہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوار کو روکا، پھر آپ نے ان سے پوچھا تم نے اس طرح کہا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو محض خوش طبعی دل لگی کر رہے تھے۔ ان کا یہ عذر قبول نہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی اور بتایا گیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تمہارا عذر قبول نہ کیا جائے گا، تمہارے عذر نہیں سنے جائیں گے، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اب غور کریں یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے، یہ کس سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو؟ اس سے کہا جا رہا ہے جو کلمہ پڑھتے تھے بظاہر، جو نمازیں پڑھتے تھے، اور نمازیں اپنے محلے کی مسجد میں نہیں، کسی ایسے ویسے کے پیچھے نہیں، بلکہ سید المرسلین کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، جن کی صورت مسلمان جیسی تھی، جو مسلمان کہلاتے تھے، جو مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، مگر قرآن نے اعلان کیا کہ تم مومن نہیں ہو، کافر ہو چکے ہو۔ یہ حکم ان کے لیے کیوں آیا؟ ان کے لیے یہ حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دل میں کھوٹ تھا، ان کے دل میں کدورت تھی، جس کا انہوں نے اظہار کیا اپنی زبان سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے محلات کے متعلق اپنے صحابہ کرام کے درمیان غیب کی خبریں دی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم شام کے محلات فتح کر لیں گے، ایک وقت آئے گا کہ شام کے قلعے فتح ہو جائیں گے۔ اس غیب دانی پر شک کیا، اس غیب دانی کا مذاق اڑایا، علم غیب مصطفیٰ کا مذاق اڑایا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزری، پسند نہ آیا۔ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا اور قرآنی فیصلہ سنا دیا کہ محبوب جو تمہارے علم کے متعلق، تمہارے متعلق بدگمانی کرے، اپنے دل میں کھوٹ رکھے، اسے پیغام سنا دو لا تعتذروا، کہ تمہارا کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا، تمہاری کوئی تعویلیں نہیں سنی جائے گی، تمہارا کوئی بہانہ نہیں مانا جائے گا، تم کافر ہو چکے ہو۔ کب؟ ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ کسی کے بات نہیں، کسی مجدد مفسر محدث کا قول نہیں ہے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ حضرات محترم اب غور کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کافر ہو سکتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی ان کے اعمال، ان کے ایمان برباد ہو سکتے ہیں۔ حضرات محترم حضرت امام علامہ محمد عبداللہ قرطبی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ منافقین نے یہ کلمات مذاقیہ طور پر کہے یا سنجیدگی کے طور پر کہے، یعنی سنجیدہ ہو کر کہا یا مذاق کے طور پر کہا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کس طرح کہا۔ اگر کہا تو یہ کفر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی، گستاخی چاہے مذاق کی صورت میں کرے، چاہے جس انداز میں کرے، وہ تعویلیں نہیں قبول کی جائے گی، وہ کفر مانا جائے گا۔ اگر کوئی مذاق میں بھی کلمہ کفر بکتا ہے تو اسے کلمہ کفر مان لیا جائے گا، اسے کلمہ کفر قرار دیا جائے گا۔ یہ نہیں بہانہ مانا جائے گا کہ ہم سے جو ہے مذاقیہ طور پر کہہ رہے تھے، یا ہم ہنسی مذاق کے لیے خوش طبعی کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی شان میں اگر ادنا سی توہین کرے کوئی شخص تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، وہ ایمان لانے کے بعد کافر و مرتد ہو جائے گا۔ حضرات محترم اہل مدینہ یہ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ خزرج، اس کا ایک بہت بڑا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ اس کی اثر رخصوخ کے بارے میں مدینہ کے باعث مدینہ کا حکمران بنایا جا رہا تھا، یعنی حضور اسلام کی ہجرت سے قبل لوگ یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو مدینے کا سردار، اس کا حاکم بنا دیا جائے۔
مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو تمام مسلمان جو اس وقت تھے وہ اور تمام یہودی مل کر آقا علیہ السلام کو اپنا حاکم بنا لیے، اپنا حاکم قرار دیا کہ میں آپ کی باتوں کو تسلیم کروں گا، آپ کو اپنا حاکم تسلیم کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے آنے سے ان کے مجموعہ یعنی انہوں نے جو خیال کیا تھا کہ حکومت آنے سے حاکم بننے سے یہ فائدہ ہی فائدہ، ان کے مفادات کو نقصان پہنچا۔ اسی دن سے اس نے عہد کر لیا کہ ہم اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچائیں گے خفیہ طور پر، یعنی علل اعلان نہیں، خفیہ طور پر۔ بظاہر وہ کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر نمازیں پڑھتے تھے، بظاہر روزے رکھتے تھے، بظاہر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس طرح کے تمام اعمال بظاہر کیا کرتے تھے، مگر پس پشت حضور علیہ السلام کے خلاف سازش کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے خلاف پلاننگیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، مسلمانوں کو ایذا دینے، حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے، ان کو ایذا دینے کی کوششیں میں اور طاق میں ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ اور ایسے لوگ یہ نہیں ہے کہ صرف اسی زمانے میں تھے، اس زمانے میں اس کا آغاز ہوا، مگر ایسے لوگ ہر زمانے میں پائے جائیں۔ آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو ان کے وارثین، ان کے نائبین کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں میں لگے رہتے ہیں۔ بظاہر وہ مسلمان نظر آتے ہیں، بظاہر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، مگر اندرونی طور پر مسلمانوں کو پریشان کرنے، مسلمانوں کو ستانے، مسلمانوں کے عقید و ایمان کو برباد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم آخرت پر اور اللہ پر ایمان لائیں۔ یہ قرآن پاک کی پہلے پارے کی دوسرے صفحے کی آیت ہے، یعنی جہاں سے دوسری رکو شروع ہوتی ہے وہاں پر کی آیت ہے، دوسرے صفحے کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں، وہ ایمان والے نہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين الكاذبون۔ اے نبی، جب منافق آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اے محبوب، جب منافق آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی منافق کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے حبیب، یہ منافق جو ہے صرف زبانی طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، زبانی طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کے دل میں آپ کے متعلق کدورتیں ہیں، ان کے دل میں آپ کے متعلق جو ہے نفرتیں بھری ہیں، ان کے دل میں آپ کے متعلق بے پناہ حسد بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے اے محبوب، ان کی باتوں میں نہ آنا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی قدورت آ جائے، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ خیال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے متعلق یہ خیال آ جائے، ان کے علم پر شک کر لیں، ان کے متعلق قرآن کا حکم یہ ہو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تمہارا کوئی عذر نہیں پیش سنا جائے گا، تمہاری کوئی تعویل نہیں پیش سنی جائے گی۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم،
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، لا تعتذروا، تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، تمہاری کوئی عذر نہیں مانی جائے گی، قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تحقیق تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو علم مصطفیٰ پر شک کرے ان کے متعلق قرآن کہتا ہو کہ وہ ایمان والے نہیں ہے، وہ کافر و مرتد ہو چکے، تو جو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہوں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں، جو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہوں مصطفیٰ جان رحمت کو مر کر مٹی میں مل گئے، جو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہوں کہ رسول اللہ کا علم معاذ اللہ شیطان اور ملک الموت سے کم ہے، جو اپنی کتابوں میں اپنے جیسا بشر نبی کو لکھ رہے ہوں، ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے وہ لوگ بھی اسی میں شامل ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ وہ مومن نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا کہ آپ کے متعلق اگر کسی کے دل میں کوئی کھوٹ آیا، آپ کے متعلق کسی کے دل میں کوئی کدورت آئی، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان والے چاہے اپنے آپ کو جتنا گردانے، ایمان والے اپنے آپ کو چاہے جتنا کہے، جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، جتنی چاہے روزے رکھ لے، جتنی چاہے زکاتیں ادا کر لے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مگر وہ مومن نہیں، وہ ایمان والے نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کے اندر پختگی لائیں، اپنے عقیدے کو سنوارنے کی کوشش کریں، کسی کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک دو نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں تقریباً کم و بیش 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور ہر موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اور سب سے اہم جو کام کیا ہے، سب سے اہم جو کام آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے باطل فرقوں سے امت محمدیہ کے ایمان کی حفاظت کی ہے، باطل نظریات والوں کے سے آپ نے امت محمدیہ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی، سب سے اہم کام۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر حملہ ہوا، حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کی گئی، معاذ اللہ حضور کو اپنے بڑے بھائی جیسا کہا گیا، حضور کو کمتر اور ناچیز کہا گیا، حضور علیہ السلام کے علم غیب پر شک کیا گیا، حضور علیہ السلام کے علم کو شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم کہا گیا۔ جب ایسی فضا قائم ہو گئی، انگریزوں کے زر خرید غلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کی کوششیں کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اجاگر کرنے کے لیے اس خاک دانے گیتی پر بھیجا جسے دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایمان اور عقیدے کی اس انداز سے حفاظت کی ہے، اگر اس پر عمل انسان کر لے تو اس کا ایمان سلامت ہو جائے، ان کے عقیدے کی حفاظت ہو جائے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے درس دیا کہ نماز ہی وہ ہے جو حضور کے خیال کے ساتھ پڑھی جائے، وہ نماز ہی نہیں ہے کہ جو حضور کے خیال سے الگ ہو کر پڑھی جائے، وہی نماز ہے جو حضور کے خیال میں ڈوب کر پڑھی جائے، حضور علیہ السلام کی یادوں میں پڑھی جائے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب نہیں دیا، اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ تم غیب کی بات کرتے ہو کہ مصطفیٰ کو اللہ نے غیب دیا کہ نہیں دیا، ارے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا غیب دیا کہ خود بھی نہ چھپا، خود بھی اپنا جلوہ بھی انہیں دکھا دیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے کے تمام باطل فرقوں، ایک فرقے اس زمانے میں نہیں تھے، ابھی تو ہم دو چار فرقے ہم سنتے ہیں، لیکن اس زمانے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے مرزائیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، وہابیوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف، جتنے باطل عقیدے والے تھے ان تمام کے خلاف، ان کے گرو گھنٹال تھے، اشرف علی تھانوی ہو، قاسم نانوتوی ہو، اسماعیل دہلوی ہو، یا ان رشید احمد گنگوہی ہو، یا خلیل احمد امبیڈکری ہو، ان جیسے لوگوں کی سرکار اعلیٰ حضرت نے کھل کر رد کی اور ان پر جو شریعت کا حکم تھا وہ نافذ فرمایا۔
تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دور میں مبعوث فرمایا. آج دیکھیں دنیا سرکار اعلیٰ حضرت کے نام کو مٹانے کی کوشش میں لگی، مگر جو دن گزرتا جا رہا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، ان کے افکار، ان کے نظریات پھیلتے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار اعلیٰ حضرت کو ایمان اور عقیدے کی خاص طور پہ حفاظت کے لیے ایسے دور میں بھیجا کہ جس دور میں چاروں طرف سے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر حملہ ہو رہے تھے، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے تمام مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر دی، اور حفاظت ایسی کی کہ آج دنیا سراہ رہی ہے، آج دنیا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں. جو بظاہر دکھ رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نمازیں نہ پڑھی جائیں، نمازیں پڑھیں. ہم یہ نہیں کہتے روزے نہ رکھے جائیں، رکھیں. یہ نہیں کہتے زکاتیں نہ دی جائیں، دیں. یہ نہیں کہتے حج نہ کریں. مگر یہ فرع ہے، یہ اصل نہیں ہے. اصل ہے ایمان، اصل ہے عقیدہ. اگر عقیدہ خراب، جس طرح ہم نے پہلے تمہید میں بیان کیا، اگر روح نکل جائے جسم سے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں، جسم معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں. اسی طرح اگر ایمان نکل جائے، عقیدہ خراب ہو جائے، عقیدے میں فساد پیدا ہو جائے، تو پھر یہ نمازیں کوئی کام کی نہیں، روزے کسی کام کے نہیں، حج کسی کام کے نہیں، زکات کسی کام کے نہیں، صدقات و خیرات کسی کام کے نہیں. اگر یہ تمام چیزیں آپ چاہتے ہیں ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی. اگر ایمان ہم ساتھ لے گئے تو پھر یہ تمام چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اگر ایمان ساتھ گیا، نمازیں کم ہوں، روزے کم ہوں، زکات کم ہوں، حج کم ہوں، صدقات و خیرات کم ہو، مگر امید ہے کہ یہ کام آئیں گی. اگر ایمان ساتھ نہیں گیا، عقیدے برباد ہو گئے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں چاہے احد پہاڑ کے برابر بھی ہو، مگر یہ فائدے مند نہیں ہوگی. یہ تمام چیزیں ہماری منہ پر ماری جائیں گی. اس لیے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بزرگوں سے قریب رہیں. ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کتابیں پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے تو وہ علماء جن پر آپ کا اعتماد ہو کہ یہ صحیح العقیدہ ہے، یہ ان کی باتیں خلاف شرع نہیں ہوتی ہیں، ان کی باتوں کو، یعنی ان کی تقاریر کو سنا کرے، ان کی تقاریر پر عمل کیا کرے. انشاءاللہ العزیز ایمان کی حفاظت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرے، دیگر اعمال صالحہ کی پابندی کرے، تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں ہمیں فائدہ مند ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.